ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دوستو، آپ نے کہا کہ کوئی نصیحت کر کے دعا کر دو، تو کچھ ہی کہا ہے تو میں کچھ ہی بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ آیت کے پڑھنے سے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب فرمایا ہے. جیسے کوئی اچھی چیز دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے تو کوئی یہ چیز عمدہ ہم نے دیا، تو مکان دے دیا، زمین دے دیا اور کپڑا دے دیا. ان سب چیزوں کا ذکر وہاں نہیں تھا. وہاں ذکر تھا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے آپ کو علم دیا، ہم نے آپ کو شرح صدر دیا. یہ خصوصیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا. وہی میں سے ایک یہ بھی ہے مختصر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. اس کا ترجمہ میں کیا ہے؟ علم اور حلم سے کھول نہیں دیا. بہت بڑی بات ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بطور احسان جتلانے کے فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور احسان جتلائیں گے. جیسے کہا جاتا ہے ہم نے تم کو بڑا کوٹھی نہیں دیا، بڑا جائیداد نہیں دیا، بڑا دولت نہیں دیا. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں نہیں گیا کہ آپ کو میں نے یہ جائیداد نہیں دے دیا. وہاں تو کچھ یتیمی اور غربت صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جگہ وہ کا آئین پاکنا، ہم نے آپ کو آئل پائے تو غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ کا آئین پاکنا، ہم نے آپ کو فقیر پایا، نادار پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. معلوم ہوا کہ جو آدمی نادار ہوتا ہے، اشار ہوتا ہے، اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب نادار ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوئی، تب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس رضا کی شریف ہے. آتا ہے کہ کوئی وقت ان کا ذکر سے خالی نہیں ہوتا. یہ حدیث سے موجود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو عائل یعنی نادار نہیں پایا تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا. مال خدیجہ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ خدیجہ کے مال سے ہم نے غنی کر دیا. تو بعد میں سسرال سے بھی اتنا ذہن میں آتا ہے کہ آدمی غنی ہو جاتا ہے. تو ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں وہ وجہ کا آئلن واغنا، ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. وہ وجہ کا والن فہدا، ہم نے آپ کو حیران اور پریشان پایا. معلوم ہوگا وہ وجہ کا آئلن فاغنا، آئلن فاغنا یہ ہے. اور کیا وہ وجہ کا ہم نے آپ کو گمراہ پائی، ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے آپ کو پریشان پایا، حیران پایا اپنی طلب میں.
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا چاہتے تھے، کبھی ذکر تو لازمی ہوا نہیں تو کچھ، تو پہلے سے جو ذکر چلے آ رہے تھے اسی میں مشق کیا کرتے تھے. پہلے ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، اس وجہ سے نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت سے بھی ذکر شکر کا سلسلہ جاری تھا. چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے آتے تھے، وہ ذکر ہی گر جاتے تھے. غار حرا جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کتنی اطمینان کی جگہ ہے اور کتنی مشقت سے جایا جاتا ہے. اب بھی مشقت ہے اس کے جانے میں، اب بھی مشقت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے جاتے، کئی دن رہتے تھے دین کے لیے، محنت مشقت، کئی دن رہتے تھے. آپ کی صاحبزادیاں ان کو کھانا پہنچاتی تھی. اب دیکھیے لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ کھانا پہنچاتی، کبھی خود تشریف لے آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی بچیاں لے آتی پہنچاتی تھے. ابا کیا کر رہے تھے؟ تجارت کر رہے تھے، کھیتی کر رہے تھے؟ نہیں، ذکر کر رہے تھے. یہ بھی خاصی مضمون ہے ہمارا. اس کے لیے یہاں ہمارے دادا، ہمارے کھیتی ہم لوگ ہے زراعت والے، دادا کے دیر آتی تھے راستے میں 10-11 بجے تک ہم کھانا ناشتہ لے کے دادا کھیت پہ جاتے تھے. تو کھیت پہ جاتے تھے، ذکر کی جگہ نہیں جاتے، کھیت پہ جاتے تھے. لیکن دادا بھی ہمارے کہتے تھے اے بابو تو پڑھا یہ مت کرا تو اے بابو تو پڑھا. کبھی بیل کو پانی بھرا ہوتا نا میں، لیکن لائق ہو گیا تھا کہ کسی طریقے سے پانی بھر لیتا تھا. اس میں کہتے اے بابو تو پڑھا یہ مت کر. دوبارہ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ وہ کھیتی میں نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تجارت میں نہیں تھے کہ ان کی صاحبزادیاں کھانا لے جاتی تھی، بلکہ ذکر میں تھی. ذکر کی اہمیت معلوم ہی نہیں تھی، اللہ کی یاد کی اہمیت معلوم نہیں. جو ذاکر وہ بھی کچھ کام کر رہا ہے، جو تجارت کر رہا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، جو کھیتی کر رہا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، جو ذکر شکل میں وہ بھی ایک کام ہے ہمارا، فارغ نہیں ہے. یہ واقعہ سناؤں. ایک بادشاہ نے کہا اپنے کسی کی یہ چھڑی لے جا، جو سب سے زیادہ بیوقوف ہے اس کو دے دے. اس کو یہ سب چیز بہت سوچتی ہے. کہا کہ جو یہ چھڑی میں لاٹھی چھڑی آسان جو چھڑی نہیں سمجھتے میں جانتا ہوں نہیں. تو کہا جو سب سے زیادہ بیوقوف ہو اس کو یہ لاٹھی دیا اور چھڑی دیا. ڈھونڈا، دیکھا سب میں تقریباً نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا بادشاہ کا جو سب سے زیادہ بیوقوف ہو اس کو دے. دیکھا سب ہے، کوئی نہیں ملا. جب بادشاہ بیمار ہوا بہت پتہ لگاتے رہے، اور بہت آخری وقت ہے وہ چھڑی کے گیا. ہم بھی ایک بادشاہ سے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے ہم کو. پہنچا دیا. کہا حضرت آپ کا حکم تھا جو سب سے زیادہ بیوقوف ہو اس کو ہی چھڑی دی جائے. میں آپ کو سب سے زیادہ بیوقوف سمجھتا ہوں. یاد ہے اللہ کے یہاں کوئی آپ کو توبہ نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں. یہ اس پر میں نے کہا ہے کہ وہ ذکر کر رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادیاں ان کو پہنچانے جاتی ہے. اس کی ذکر کی بھی اہمیت ہوئی اور پہنچانے والوں کی بھی اہمیت ہوئی. اس کی کہتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی کوئی ذکر کر لیتے، کوئی کوٹھی نہیں تھی، لیکن نہیں، دل کی ایک سوئی کے لیے، دل جمعی کے لیے وہاں جاتے تھے. اتنی مشکل پیدا، کوئی گیا ہو تو جانتا ہوگا اتنی مشکل پہنچنے میں. ذکر وہ چیز ہے جس سے مشقت برداشت کی جاتی ہے، اور ذکر وہ چیز ہے کہ اس کے اولاد اس کی مدد کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ ابا بیکار کام کا بنا ہے. بہت بنیادی مسئلہ اس وقت چل رہا ہے. سب بچیاں بھی مطمئن تھی کہ ابا جو ذکر کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ابا ہمارے مشقت سے وہاں پہنچتے ہیں، پھر ہم کو مشقت سے کہیں ناشتہ بھی پہنچانا چاہیے. وہیں پر
کی ذکر شکل جو کرتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کا مقام ہے. آج بھی شاید بیان کیا ہوگا کہ نمایاں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تو اللہ تعالیٰ کو اللہ یاد کر، اللہ کہنا دنیا و معافیت بہتر سمجھو. جو مہینہ میں سنتے تھے میں نے کہا تھوڑا سا سنا دوں. وہی کہتے ایک بار تو اللہ کہنا دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. اسے جس کو جتنا موقع ملے کر لینا چاہیے، تھوڑے پر بھی اتفاق کرنا چاہیے. اللہ تھوڑے کو بھی بڑھا دیتا ہے. یہ وہاں کا وہی فرماتے ایک بات اللہ اللہ ہے، باقی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ کا نام بھی باقی ہے. جسے اللہ کہا دل پر اس کا اثر ہوا وہ باقی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. حدیث پڑھنے میں ولا ذکر اللہ اکبر، جس کو مانا تو چلتے پھرتے بھی کچھ اللہ نہ کہنے کی توفیق ہو گئی. بہت کچھ اس کو مل گیا. آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، دراز اللہ نہ کر سکتے ہیں نہیں کرنا. آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں اللہ دو چار مرتبہ بھی اللہ کہہ لو، سبحان اللہ کہہ لو. بندے کا تو کام یہ ہے جب کوئی بڑی چیز آئے اللہ اکبر کہے، جو کوئی پریشانی کا کام ہے انا للہ پڑھا گی نہیں، کوئی اچھی چیز ہے سبحان اللہ ہے گی. کہتے جو ساتھ ان کلمات پر مداومت کرے اس کے لیے یہ سعادت کی بات ہوگی. دوستوں بزرگوں، ہم کو جو اللہ نے موقع دیا ہے کچھ نہ کچھ اس کو صرف کرنا چاہیے اللہ کی ذکر و شکر میں. الحمدللہ ہمارے خاندان میں مولانا جہاں جاتے تھے سب کچھ چلاتے لے کے آئے. الہ آباد پورا متاثر ہو گیا مولانا. 24 گھنٹہ پورا وقت کہہ رہے ہیں جیسا ذکر شکر ہم نے دیکھے ہی نہیں. ہم لوگ نہیں رہتے تھے لیکن جو لوگ جاتے تھے جیسے وہاں سے سوتے ہی نہیں، ڈوبتے تو رہے. کہا کہ اتنے ہی تھے گجرات کے لوگ تھے. یہ بڑی سعادت ہم لوگ بھی ہے اہل گجرات سے کہ حضرات جاتے ہیں رات رات ذکر کرتے ہیں، رات رات تلاوت کرتے ہیں. ذکر زیادہ معمول نہیں، تلاوت کرتے جاتے ہیں. یہ شہر والوں کو بہت اثر ہوا. اب سمجھنے لگے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جو اس کے لیے لوگ آتے ہیں. زندگی میں صاحب کیا ہے، آدمی ہے کوئی اس کا ٹھیک نہیں، کب کیا ہو جائے، کب کس کو کینسر ہو جائے، جب اس کو گردے کا من عجیب ہوتا ہے، گردے من بیکار رہتا ہے. اس بنا پر یہاں پانی زندگی پہ تھوڑا سا اللہ کے ذکر ڈال جاتی باقی ہو جائے گی زندگی. جو باقی کے ساتھ ہو جائے گا باقی رہے گا. اسی طرح میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن کی مجلس ہزاروں سال کی مجلس سے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ تمہاری دنیاوی جو مجالس ہیں وہ پانی ہے. وہ اللہ کا نام اللہ باقی، اللہ کا نام باقی. کل ہی میں نے بیان کیا، سمجھتے جاتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھو علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ کسی کا کچھ اعتبار نہیں، یہاں نے لکھا بیوی کا بھی اعتبار نہیں. کب جا کے کیا صورت ہو جائے کہ اللہ سے تعلق میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں تعلق. اور پھر لکھا ہے ابن جوزی نے ہے کہ ہاں ایک چیز پر کسی کا اعتماد کیا جاتا ہے، جو اللہ کے لیے کوئی دوست ہو تو چونکہ اللہ باقی تو دوست بھی باقی رہ سکتا ہے. تم کو اللہ باقی، اللہ باقی تو اللہ سے محبت بھی باقی. ہمارے حضرت شاہ فرما رہے تھے بہت کہ اللہ باقی، اللہ کی محبت بھی باقی. ہر محبت ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی محبت چونکہ باقی ہے وہ محبت وہاں بھی باقی رہے گی. اور اس کا نتیجہ ہوگا جنت میں جو محبوبین کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے. اس بنا پر بہت طویل نصیحت ہے لیکن ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لگائے تھوڑا سا تسبیحات سے پڑھ لو. سبحان اللہ سبحان الحمدللہ معمولی چیز ہے. کہتے ہیں حضور نے ایک بہت مسئلہ حمیدی بنائے، علامہ بخاری کو استاد ہے حمیدی، انہوں نے اپنی حدیث اپنے کتاب کو ختم کیا ہے
کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اسی میں تو ہوا نا. یہ بھی ایک روایت ہے. 33 یہ ہے، 10 یہ بھی ہے. حمیدی نے اسی پر ختم کیا آپ نے. اور رات کو سوچا سبحان اللہ، تاکہ وہاں پورے کر دیا. پڑھنے سے یہ یہ ہوگا، میں نے نقل کیا قابل ہوں، یہ اس کو فضیلت ہوگی. کہا لیکن کرو گے نہیں. حضور نے خود فرما دیا کہ تم کرو گے نہیں. اتنا کتنا ہے ابھی 10 مرتبہ وہ ہے، 30 مرتبہ اور اب 100 مرتبہ کتنی ہے. کہا بہت آسان ہے، بہت کرو گے نہیں. جب کرنے کو ہوگا تو کوئی بہانہ نہیں کرائے گا نیت کا یا کسی کا، چھوڑ دو گے. یہ اردو نے فرمایا. لیکن اگر کرو گے تو جنت کیا مشکل، جنت کے لیے اتنا آسان. حدیثیں اور بھی ہے. وہ بزرگ رحمان وہ اطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. یہ تو کام مشکل والا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ رحمان کی عبادت کرو. کبھی کھانے میں دعوت کر دیا کرو، اور سلام کے ساتھ سلام کیا کرو. عبادت تو مشکل ہے، ارے اس کی جگہ پر کھانے کی لا لو، مخلوق پر عالی کر لو. یہ بھی کہتے سلامی کر دیا کرو. اب سلام کبھی کہا ہے، مکے میں گھومتے رہتے ہیں لیکن سلام نہیں. جواب ٹھیک ہے، گھوم رہے ہیں حرم میں، گھوم رہے ہیں، یہ نہیں بنتا کیا کترا جاتے ہیں. ارے سلام جواب کر دو. یہ مہم کا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو 3 تعلق ہے ہم لوگوں کا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور لوگوں سے. اللہ کا تعلق دونوں نماز کے ذریعے سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دونوں درود شریف کے ذریعے سے، اور لوگوں سے تعلق دونوں سلام کر کے. سلام لوگوں سے تعلق سلام سلام کرو گے. یہ بھی بہت کہتے تھے کہ دیکھو کتنی دشمنی ہو کسی سے، ایک مرتبہ تم سلام کرو گے تو رک نہیں کرے گا. یہ بھی کہتے تھے، بہت نماز تھی. ایک آدھ مرتبہ کرو گے تو توجہ نہیں کرے گا، 2 مرتبہ کہیں کچھ نرم ہو جائے گا، دوسری مرتبہ کیا مسئلہ، 3-4 مرتبہ ٹھیک ہی ہو جائے گا. کرتا کوئی سلام، سب سے پہلے سلام کرام چھوڑ دیتا ہے، زندگی گزر جاتی نہیں کرتا. اس جناب بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ نے کہا کچھ نصیحت تو جو ہمارے ذہن میں مولانا کی برکت سے آئی ہو بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال شریعہ زیادہ نہیں، کم سے کم اس کا عقیدہ رکھو، اس کی اہمیت رکھو، ذہن میں رکھو. چاہے زبان میں نہ رہے، ذہن میں انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے. یہ ذکر قلبی ہے. ذہن میں رکھنا کہ ہم کو موقع ملے گا تو ہم ذکر کریں گے، یہ بھی ایک ذہن قلبی ہو گئی نہیں ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، اسی کو بیان کیا، الم نشرح لک صدرک. ہم نے آپ کے سینے کھول نہیں دیا. معلوم کوئی بڑی چیز تب تو کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سینے کھول نہیں دیا. یہ اس کو کیا کہتے ہیں مولوی بطور امتحان، احسان جتلانے کے لیے امتحان کرنا چاہتا ہے. بطور امتحان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو یہ پہاڑی نہیں دے دیا، اور پہاڑ کو سونا کر کے نہیں دے دیا ہم کو. یہ بس یہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. معلوم ہوا کہ شرح صدر بڑی چیز ہے، سینے کا کھل جانا بہت بڑی. اسی کی دعا کی ہم موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری. حضور کو تو دیا گیا ہے، حضور کی بڑائی حضور کو خود عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو مانگنا پڑا. یہ اس میں ان کی تنقید نہیں ہے، اپنے نبی کی تھوڑی سی دل ہے. رب اشرح لی صدری، یہ اللہ ہمارے سینے کو کھل گیا پورا. اور حضور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مانگا، یہ تو بات ہے، مانگا تب دیا. ہم کو بغیر مانگے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. کس سے کھولا؟ علم دیا. علم یہ کھولا، علم اتنا کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سارے عالم کا علم بنا دیا جائے تب بھی آپ کا علم بنا ہوا ہے. عالم کا وہ علم ہی کچھ اور ہے. انبیاء کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اونچے خوب احمد دارن صلاح داری، اونچے خوب احمد دارن، جو معشوقین جو جاتے ہم نے طرح دیا. یوسف عیسیٰ ید پہلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امتنان کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو
ہم نے کچھ نہیں دیا لیکن یہ تو دیا، اسی میں مست اللہ تعالیٰ فاقہ دیا، پریشانیاں دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو پریشانی دیا اور پھر اس کو دور کر دیا، یہ سب کچھ نہیں کہا. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کو سینے میں وہ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ نعمت ہے اس کی بھی قدر کرنے کی. ہم کو رمضان دیا ہے، معمولی بات ہے، رمضان دیا اللہ نے. مر گئے ہوتے تو محمد احمد آ جاتے تھے ہمارے یہاں، کہا کہ دیکھو اللہ کر دعا کرو بھائی، معلوم کس کو رمضان ملے گا کس کو نہیں ملے گا. ایک دعا سے انہیں کو نہیں ملا. اور میرے کہ مولانا کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ. یہ رمضانی بیان کرتا تھا میں تاکہ یہ بیان جاری رہے. اپنے مجھے نہیں کہا لیکن بڑے جوش میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو زندگی دے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ نشرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے لیے جاتے تھے پہاڑی پر. کوئی اس میں گیا ہے نہیں ہو گا رہنا پر، نہ گیا ہو تو چلا جائے، ضرور جائے. ہم نے عبداللہ عبداللہ ہو گئے، میں کہا جاؤ گاؤں نے ہم نہ کچھ نہیں وہاں جاؤ. عجیب پور لطف جگہ، پور سکون جگہ اللہ تعالیٰ. میں نے اس پر بیان کیا ہے کہ حضور ذکر کر رہے تھے، بچوں کی بھی اہمیت تھی کہ ابا ذکر کر رہے ہیں. یہ پہیے پیے کیا کاری ہے، دیہاتی لوگ ایسے کرتے ہیں. ایک عورت تھی بہت خاص آدمی تھے، وہ بیچارے اشراق پڑھ کے آتے تھے تو بہت کہتے رہا چائے بنا دو. کہا دیکھو یہ سب کرنا تو وہ مسجد میں رہو، کہتے پھر گھر نہیں گئے. ذکر واقع ہے پورے جو ہماری مسجد بیت المال انہوں نے بنوایا ہے، لیکن گئے دوسرے ملک میں پھر لوگ کہتے ہیں پھر گھر نہیں گئے، مسجد ہی میں رہ گئے. پھر اشراق کے بعد آئے، اس کی اہمیت نہیں. اگر وہ 2-4 ہزار لے کے آتے تب اہمیت نہیں، فوراً چاہیے تھی اس کو بھی تھی. یہ سمجھتے ہیں ذکر کرنے سے ہم کو کیا فائدہ. یہ ہے اہمیت کی بات کر رہا ہوں. میں تو بہت کام تھوڑا سا کہا تھا زیادہ ہو گیا، لیکن یہ کہ مجھے بھی فائدہ ہوا اس بات اپنے کہنے سے ہو گیا. وہ آپ کی بات کرتے ہیں. بہت بیان کیا ہے، دونوں بہت سر یہ سب موجود ہے، بیان ہی کرتا رہا. مجھے بہت فائدہ ہوا. کل بھی بیان کیا تھا، بہت لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ذکر شکر پر بیان کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے. خلق پر میں نے کل کہا غور کرو. اللہ تعالیٰ نے رمضان بھیجا ہے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے. تقویٰ کیا ہے؟ امتثال اوامر و اجتناب نواہی. برائیوں سے بچنا، اچھائی کر. اب سوچو کتنی اچھائی اختیار کیا تم نے. سوچنا چاہیے کیا فائدہ ہوا. کہتے ہیں بیماری دوا کھاتا ہے کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں. غور کرو کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں. رمضان چلا گیا، سوچو کیا تم نے اگر کسی نے کوئی سخت بات کہی اس کے جواب میں نرم بات کہی کہ نہیں، کہ اسے اینٹ مارا تھا آپ نے پتھر مار دیا. یہ اب بھی ہو سکتا ہے کی بات. کسی اینٹ مارا بکر مارا کے کوئی مارے ڈھیلا تو دو اس کو کیلا. وہاں بنیادی ہے نا وہ لکھا بول رہے کوئی مارے تو کو ڈھیلا تو دو اس کو کیلا. اور ایسی قسم کی چیز ہمارا غور بھی کرنا چاہیے. ہم ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے کہنے سے بہت بڑے اسپتال میں گئے تھے، اس سے ہم نکلے فائدہ کتنا ہوا. غور کریں گے آ جائے گا، ورنہ 90 سال کے ہو جاؤ گے نہیں غور کریں گے کچھ نہیں، ویسے اندھے چلے جاؤ گے. خدا کہ ویسے اندھے ہونے سے وہاں کچھ لے کے جاؤ. سب سے بہترین چیز اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت. خوف محبت اور کیا محبت اور کیا عظمت. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان جو گیا ہے اس کو سوچ کر کے کہ ہم اتنی عبادتوں سے گزرے ہیں. کچھ تو باقی رہے، 10 کرتے تھے 1 تو باقی رہے، 10 پارا پڑھتے تھے
ایک پارا ترے مقصد ایک پارا نہیں آدھا پارا ترے آدھا پارے پاؤ پارا ترے قرآن سے تعلق رکھو. عربوں کا ہے ویسا تعلق فوراً جاتے اس کو چھوتے ہیں قرآن اور لے کے بن جاتے ہیں. اسی وقت شروع ہو جاتی نماز نہیں پڑھتی. یہ ان کا ایک خاص طریقہ ہے. یہ ہم لوگ بھی بنے سب کے اندر آگے بڑھنا اور قرآن پڑھنا ان کا خاص طریقہ ہے. ہم لوگ اکثر کوئی جانے میں دھوپ میں اس میں سردی میں کوئی پنکھے میں وہ پڑھتے ہیں. ہمارے مشاہد بھی بہت زیادہ وہ چیزوں کو نہیں کرتے. عرب کا زمان آگے بڑھنا آگے بڑھو گے آگے جگہ ملے گی جنت میں. حدیث ہے آگے بڑھو گے جنت میں اور پیچھے رہو گے پیچھے کر دیے جاؤ گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب لوگ کو ان حدیثوں پر ان حقائق پر عمل کی توفیق دے اور دل میں ہم جگہ دیں تو جنت میں جگہ ملے گی. بیت اللہ شریف میں جگہ جنت الفردوس میں جگہ. اس کے لیے بہت زیادہ تجارت اور زراعت اس کی ضرورت ہے. ایک مطلب اللہ کسی اللہ تعالیٰ ایک آہ سے جنت پہنچا دیتے ہیں. ہے عصائے آہ ملک کے دست و پاٹ واٹو ہے آج ہمارے لیے عصا جو ہے آہ ہے. آہ ایک دل سے نکل گیا پہنچ گیا خدا کے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ 2 جگہ میں یہاں آئے ہوں 2 جگہ حضرات نے بہت مانا اعزاز کا معاملہ کیا. اللہ ان سب کو جزا خیر دے. آپ حضرات تشریف لائے یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس کی بھی آپ لوگوں کو جزا دے. اور مجھ سے جو ہو سکا کہا اللہ مجھے بھی اس سے فائدہ دے آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.